الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام عبداللہ عزیز،
یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، شب شہادت ہے۔ علماء کرام سے بہترین بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ امام سید الساجدین اور نصرت امام وقت، سرکار امام زین العابدین علیہ آلاف التحیید والثناء، وہ یادگار اور پیغامبر کربلا، وہ مبلغ کربلا، 35 سال تک خود امام اور ناصر امام اور مروج مقصد حسینی، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت کہ جو حلقہ وصل عرب و عجم ہے۔ اگر ایک طرف سے ہاشمی خاندان کے پوتے ہیں تو دوسری طرف سے سلسلہ ساسانیوں کے نواسے بھی ہیں۔ ایک ایسی ذات کی جس کے سلسلے میں پورا عرب جس کے چوکھٹ پر جب ہسائی کر رہا ہے تو پورا عجم جس کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ ایک ایسا مجبور، ایک ایسا بے کس کہ جو ظاہری اعتبار سے اپنی پوری مجبوری کے اعتبار سے مختار مطلق نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسا نفس مطمئنہ کہ جس کے سامنے آزاد گرفتار اور گرفتار آزاد نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسا جری اور ایک ایسا بہادر اور ایک ایسا دلیر، ایک ایسا شجاع اور ایک ایسا صابر کہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے وہ پابند سلاسل ہے، مگر سر پر تاج رکھے ہوئے اس کے سامنے طاغوت زمانہ گھبرایا نظر آ رہا ہے، مگر زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان مطمئن نظر آ رہا ہے۔ شجاعت اگر کسی کی دیکھنا ہے، اگر کسی کی بہادری کو دیکھنا ہے تو میدان کارزار میں نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ سپاہی جب شمشیر بکف ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک حوصلہ ہے، اظہار شجاعت کے لیے وہ موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی نیزہ بردار سامنے نظر آئے تو بہرحال اس مسلح ہے، وہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، لیکن اگر کسی کی شجاعت اور کسی کی بہادری کو دیکھنا ہے تو ایسے میں دیکھا جائے کہ جہاں خود زنجیروں میں جکڑا ہے، مجبور ہے، لیکن اس حاکم اور اس طاغوت اور اس ظالم کے سامنے کہ جس کے جلو عقب میں یمین و یسار میں جلاد کھڑے ہیں، کہ جس کے چشم و ابرو کے اشارے پر کسی کا سر اس کے تن سے اتارا جا سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر وہ اس کو للکارتے ہوئے خود مجبور ہے مگر حاکم کو یبن طلقہ کہتا ہوا نظر آئے، تب دیکھو کہ آزاد کون ہے اور گرفتار کون ہے۔ یعنی جس نے بھرے دربار میں جس کو غلام و جو خود کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اقاد و ذلیلاً، کہ مجھے ذلیل کر کے، مجھے ترک و دیلم کے اسیروں کے اور غلاموں کے طریقے سے کھینچ کر کے لے کے جایا گیا ہے، مگر وہی انسان 700 کرسی نشینوں کے درمیان میں کہ جہاں حاکم اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نشے میں چور بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کے جلو عقب اور یمین و یسار میں جلاد کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کہ پوری دنیا کی نگاہوں میں ایسے موقع پر جہاں پورے عالم اور ممالک اسلامی اور تمام غیر اسلامی اور تمام بڑے بڑے شہروں سے آئے ہوئے سفراء وہاں موجود ہیں اور سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو خارجی ہیں، معاذ اللہ ان کے خروج کو کچلا جا چکا ہے، ان کو قتل کیا جا چکا ہے، ان کے ناموس کو اسیر کیا گیا ہے، اب یہ کیا کر سکتے ہیں۔ لہذا سب کی نظر میں اس زمانے کے قانون کے اعتبار سے جو اسرائے جنگی ہوتے ہیں انہیں غلام اور کنیز سمجھا جاتا ہے، مگر وہی کہ جو لوگوں کی نگاہوں میں ایک غلام کے طریقے سے آ رہا ہے، اس نے اپنے آقائی کا حق ادا کر دیا ہے، اس نے اپنے آقائی کا حق ادا کیا ہے، اس نے اپنے مولائیت کا ڈنکا بجا دیا ہے کہ تم مجھے زنجیروں میں جکڑ تو سکتے ہو، مجھ سے میرا حق آزادی نہیں چھین سکتے۔
تم نے مجھے زبردست میں ہاتھ اور پیروں میں میری ہتکڑی اور بیڑی تو پنہائی ہے، لیکن نہ میری فکر کو تم نے قید کیا ہے، نہ میری زبان کو تم نے قید کیا ہے۔ اور حسین ابن علی کا وہ مشن اور وہ پیغام کربلا میں کہ جو حسین ابن علی نے حریت کا درس دیا ہے اور آزادی کا درس دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو اپنی دنیا میں آزاد بن کے رہو۔ یہ آزادی کا میسج اور پیغام جو سید الساجدین کربلا سے لے کر کے چلے ہیں، نہیں، ایک اسیر ہے جو آزادی کا پیغام لے کے چل رہا ہے، ایک اسیر ہے جو آزادی کا نہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا، ابھی جلوس اور شبیہ تابوت کی زیارت آپ کریں گے، بس ایک چونکہ شب شہادت ہے لہذا بس چند کلمات، ورنہ گفتگو کے لیے یہ ذات ایسی ہے کہ جس نے 35 سال تک، اب یہ جملہ آ گیا ہے تو سن لیجئے، دو چیزیں ہیں کہ جو ترکیب لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اپنے طور پر ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھے کتابوں سے اور اس سے بحث نہیں ہے، کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت سنبھل کے استعمال کریں، یہ ترکیب کسی بھی زاویہ ادبی کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ جو علی کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی 25 سال مدینے میں خاموش رہے، خانہ نشین رہے، علی کی ذات کے ساتھ خاموشی، یہ ترکیب اچھی نہیں لگتی۔ علی کی ذات کے ساتھ خانہ نشینی، یہ ترکیب اچھی نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نہ کہا جائے کہ سید الساجدین 35 سال تک خاموش رہے، نہیں، 35 سال تک خاموش نہ رہے۔ کسی کو میدان میں سپاہی کی تلوار کی برش کو میدان کارزار میں نہ دیکھا جائے، جیسے باطل کا گلا سید الساجدین نے مدینے میں کاٹا ہے، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خانہ نشین تھے، وہ گوشہ نشین ہو گئے، نہیں، ان کی ان سیاسی ایکٹیویٹیز اور فعالیت کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں، بس صرف ایک دو تین ہے، بس ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ زیادہ طولانی گفتگو نہیں۔ تاریخ پر ہمارے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بچوں سے جو نووارد ہیں، کہ جو تاریخ میں اور پڑھنا چاہتے ہیں اور کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسارت کے اس تاریخ پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جناب سید سجاد کو کیا قید شام سے رہا ہونے کے بعد کیا وہ بالکل آزاد رہے؟ نہیں، ولید ابن عبد الملک کے ان مظالم کے اوپر اگر ہم غور فرمائیں اور غور کریں، ذرا سا دیکھیں، تو اتنے سال، 30 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد جب ان کو دوبارہ مدینے سے بلایا گیا ہے شام کی جانب، تو پھر اس کی باقاعدہ تاکید تھی کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے بھیجا جائے، اور وہ ایک معجزہ اور وہ ایک امام نے جو کرامت دکھائی اور جو اپنی قوت کا اظہار کیا، وہ اپنی جگہ، کہ زہری جیسی شخصیت کی جو امام کے شاگردوں میں بھی ہے، اصحاب میں بھی ہے، بگڑ بھی گیا، سنور بھی گیا، پھر راہ راست سے بھٹک گئی، یہ جو شخصیت ہے، کہ زہری کا بیان ہے کہ میں گیا ہوں آگے بڑھ کے اور میں نے کہا ہے میرے مولا یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کاش کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ ظلم میرے ساتھ ہوتا۔ اور اس کے بعد امام نے پھر وہ بیان کیا کہ نہیں، یہ زیادہ دیر یہ چلنے والا نہیں ہے، اور قافلہ کچھ دور چلا اور اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں واقعات اپنی جگہ۔ یہ امام کو اتنے سال کے بعد دوبارہ قید و بند میں رکھنا اور امام کو اس انداز سے شام کی جانب بلانا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام کے صرف دعاؤں کو مت دیکھیں، امام کو صرف مصلی عبادت کے اوپر نہ دیکھیں، انسان کی پیشانی کو جھکا ہوا نہ دیکھیں، امام کی آنکھوں میں صرف گریہ نہ دیکھیں، امام کو صرف مصائب پڑھتا ہوا نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ مدینے میں امام نے وہ فعالیتیں دکھائی ہیں، وہ سیاسی اقدام کیے ہیں کہ کل ہمارے برادر محترم نے جو تقریر کی ہے اس میں اشارہ کیا تھا کہ بنی امیہ کی حکومت کا ہم اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ بنی امیہ کی حکومت امام باقر کا زمانہ آتے آتے اور امام صادق کا دور آتے آتے وہ بنی امیہ کی حکومت افول کی منزل میں چلی گئی، بنی عباس برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بنی امیہ کی حکومت کے پائے میں تزلزل ڈالا کس نے ہے؟ بنی امیہ کے حکومت کی چولیں ہلائی کس نے ہے؟ بنی امیہ کو اپنے خون کے دھارے میں بہایا کس نے ہے؟ بنی امیہ کو ذلیل و رسوا کیا کس نے ہے؟
بنی امیہ کے سر سے تاج اتار کے پھینکا کس نے ہے؟ کیا بنی عباس نے اگر الرضا من آل محمد کا نعرہ نہ لگایا ہوتا تو کیا اس تخت کے اوپر بیٹھنے کے لائق بن سکتے تھے؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنی عباس نے بھی اگر حکومت اور اقتدار حاصل کیا ہے تو آل محمد کا سہارا لیا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ یہ حلقہ وصل عرب و عجم، کہ ایک طرف سے شہزادہ عجم ہیں اور دوسری طرف سے شہزادہ عرب ہیں، اور جناب شہربانوں کا وہ کردار اور امیر المومنین کی وہ حکمت عملی۔ وقت نہیں کہ اس بات کے اوپر زیادہ گفتگو کی جائے کہ جب جناب شہربانوں اسیر ہو کر کے آئیں اور وہ سارے مسائل اور لوگوں نے اپنے اپنے حقوق جو ہیں وہ، اور اس کے بعد امیر المومنین کا یہ فیصلہ کہ نہیں، جو صاحب کرامت شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے کرامت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام سے جب عقد ہوا تو اب چونکہ عرب جانتے تھے، عجم پورے عرب اس زمانے کے جو بنی عباس تھے وہ سب جانتے تھے کہ اگر ہم نے بنی امیہ کی طریقے سے، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ بصرہ ہو، چاہے حجاز کی سرزمین ہو یا عراق ہو، کہیں کا بھی علاقہ ہو، اگر ہم ان کو اپنے ساتھ میں لیں گے تو انہوں نے ہمیشہ سے سفیانیوں کا دور بھی دیکھا ہے، مروانیوں کا دور بھی دیکھا ہے، اور انہوں نے صرف ظلم ہی ظلم دیکھا ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور کسی سے کوئی توقع بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں عجم کا سہارا لینا ہوگا، اور عجم کا سہارا اسی لیے لیا ہے کہ اگر ہم آل محمد کا حوالہ دے کر کے اگر ہم عجم کو ابھاریں گے تو یہ اس لیے آئیں گے، اس لیے کہ عجم اس عزت کا خیال کریں گے کہ امیر المومنین نے ہماری شہزادی کو کنیز ہونے سے بچا لیا ہے۔ بڑی لمبی گفتگو ہے اس کے اوپر کہ امیر المومنین نے عجم کی شہزادی کو کنیز ہونے سے بچا لیا ہے۔ لہذا جناب امام زین العابدین علیہ السلام، میں بات کو اور موڑ دوں تاکہ زیادہ وقت نہ لینا پڑے آپ کا، سید الساجدین کی اگر اس حکمت عملی کو ہم دیکھیں کہ جو مدینے میں رہ کے انہوں نے بیان کیا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت، سجدہ گزاروں کی زینت، کہ کتنے القاب ہیں، سید الساجدین، زین العابدین، قائد الغر المحجلین، رئیس الباکین، یہ سارے ان کے القابات ہیں کہ جو سید السجاد۔ ہم صرف مسلح عبادت پر دیکھ رہے ہیں، نہیں، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم بہت کم ادھر مراجعہ کرتے ہیں۔ 54 دعائیں جو صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو صرف ایک دعا کے عنوان سے نہ دیکھیں، صرف ایک مجبور انسان بارگاہ عدیت میں مناجات کرتا ہوا نظر آئے، صرف اس عنوان سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں ہر دعا کے اگر ان مفہوم کے اوپر اور اس محتوا کے اوپر اگر ہم غور کریں تو جہاں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہاں اسلام خطرے میں نظر آیا، جہاں افواج اسلامی خطرے میں نظر آئی، جہاں اسلامی سرحدیں خطرے میں نظر آئیں، جہاں کوئی آفت نہ ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، وہاں سید السجاد مسلح عبادت پر آئے، بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا اور اس انداز سے دعا کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ دعا کر رہے ہیں مگر باطنی اعتبار سے انہی قوت کو اور انہی افواج کو اس بات کا درس بھی دے رہے ہیں اگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے تو اس انداز سے حفاظت کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو ایسے بچو، طاغوت کے خلاف آواز اٹھانا ہے تو اس انداز سے آواز اٹھاؤ۔ ہم ان دعاؤں کو صرف ایک دعا کے عنوان سے نہ دیکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ وہی کہ جب امام نے اپنے ان تمام اس عرفان کے اعتبار سے جب انسان کی روح کو بالیدہ کرنے کے لیے جب اپنے زبان پر وہ کلمات جاری کیے تو جب اس کو ابو حمزہ صومالی اور منہال جیسی شخصیتوں نے املا کیا ہے تو جب کتاب ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اب اس کو انجیل اہل بیت کہا جانے لگا۔ جب وہ مترنم ذات کہ جس نے اپنے لسان عصمت سے جب نغمہ توحید گایا تو اسے زبور آل محمد کہا گیا، تو وہ زبور آل محمد بنی۔ یہ صرف ایک دعا اور ایک مناجات نہیں ہے، میں صرف چند کلمات کے امام نے نصرت کیسے کیا ہے امام زمانہ کی۔ سخت ترین ہمارے جو 12 ائمہ ہیں امیر المومنین میدان غدیر میں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ سخت ترین مرحلے میں
امامت جن کو ملی ہے وہ امام سید سجاد ہیں. اس سے زیادہ برے وقت میں کسی کو نہیں. امامت ملنے کے بعد امام وقت خطبہ دیتا ہے, اظہار کرتا ہے, لیکن سید الساجدین ایسے موقع پر اسرار امامت منتقل ہوئے ہیں اور عہدہ امامت پر فائز ہو رہے ہیں کہ جہاں خیام میں آگ لگی ہوئی ہے, جہاں سر سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں, جہاں بستر جل رہا ہے, جہاں بچوں کے منہ پہ تماچے, جہاں تبرکات غارت کیے جا رہے ہیں, کہ پہلا حکم بعنوان امام وقت. وہ بھی عجیب ہے. میرے لال بتاؤ, خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں ایسے موقع پر؟ اب ذرا تصور کریں کہ خود امام بھی ہیں, امام بھی ہیں, ناصر امام بھی ہیں. اس لیے کہ امام نے سنا ہے حل من ناصر کی آواز کہ جو سرکار سید الشہداء نے بلند کی ہے. لہذا آپ اس مشن کو لے کر کے چلنا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, تھوڑا سا فکری گفتگو جو کہ سوچنے کا مقام ہے کہ کتنا مجبور ہے یہ انسان. توق و سلاسل ہیں, 11 محرم کو یہ قافلہ چل رہا ہے, باپ کی میت بے گور و کفن نگاہوں کے سامنے ہے, اور اس کے بعد چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. پھوپھی دوڑ رکھ کے کہہ رہی ہے, اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھال. بیٹا کہہ رہا ہے, پھوپھی اماں وہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالے کہ جو جوان ہو, مجبور ہو, باپ کی میت بے گور. کتنے سخت لمحات ہیں. لیکن ایک چیز عجیب ہے, دیکھیں, اسے کہتے ہیں عزت. اسے کہتے ہیں عزت. ہماری بستی سے, ہمارے روڈ سے, گلی سے, کوچے سے, کہیں سے بھی کوئی اگر انسان کسی کو گرفتار کر کے لے کے جا رہا ہو, فوج اور پولیس, کسی میں اتنی مجال ہے جو آگے بڑھ کے پوچھ لے کہ بتاؤ تمہاری غلطی کیا ہے, تمہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں. پہلی بات تو کوئی جلدی جا کے پوچھے گا نہیں, اگر کوئی پوچھے گا بھی تو وہ قیدی غیرت میں سر کو جھکا لے گا, کچھ بیان نہیں کرے گا. مگر یہ بھی شان امام کی دیکھیں کہ ماں بہنیں پھوپھیاں بے مقنع و چادر ہیں, خود پابند سلاسل ہیں, مگر جس بستی سے, جس علاقے سے گزارا گیا, آگے منادی ندا دے رہا ہے یہ خارجی ہیں, ان کے خروج کو کچلا گیا ہے اور حاکم نے ان کو اسیر بنایا ہے. مگر جب بھی کسی نے آ کے پوچھا بتائیے ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں, آپ کون ہیں, فوراً بتایا میں علی ابن الحسین ہے, وہ میرے بابا کا سر ہے, اور میری غلطی یہ ہے, ہماری خطا یہ ہے. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ وہ اور سید الساجدین اس کو بھی برملا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ لے کہ وہ ظالم کے منادی کے ندا میں زیادہ طاقت ہے یا ایک مجبور کے بیان میں زیادہ طاقت ہے, یا اس کے اعلان میں طاقت ہے یا ہمارے بیان میں اتنی طاقت ہے. اور یہ بیان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, ہر مقام پر اس کو بیان کیا. کوفے میں, شام اور کوفے کے درمیان جو راستے ہیں, جو بستیاں ہیں, ان میں تمام بیان کرتے ہوئے امام چلے جا رہے ہیں, اور اس منزل پر امام پہنچے ہیں. یہ ہے نصرت. تو نصرت کیا ضروری ہے کہ تلوار لے کر کے؟ نہیں. کربلا کو اسی منوعن جیسی کربلا تھی, اسی طریقے سے اس کو بغیر کم و بیش کوفے اور کوفے سے شام اور شام سے آزاد کرا کے مدینے پہنچا دینا, یہی امام کا سب سے بڑا جہاد اور امام کی سب سے بڑی نصرت ہے کہ اسی انداز سے مدینے پہنچا دیا. اور مدینے میں پھر آپ, اب ایک جملہ, مدینے میں جو آپ کی فعالیتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مدینے میں بہت سارے آپ کے, لیکن ایک چیز, اور وہ کیا ہے کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ امام مصلی عبادت پر ہیں, کسی کو جانور کو لے جاتے ہوئے دیکھا, فوراً پوچھ لیا کہ بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. پہلا سوال, پانی پلا لیا ہے؟ دیکھیں, خاموش تبلیغ, اس انداز سے درس دے رہے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ اس ایک جملے کے اندر کتنی بڑی بات امام نے کہہ دی ہے. آج پوری دنیا میں مدافعین حقوق بشر کا ڈھول پیٹنے والے امام سے سیکھیں کہ جو امام جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا ہو, وہ بشریت کے حقوق کا کتنا بڑا مدافع رہا ہوگا. جو جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا ہو. لہذا فوراً پوچھ لیا. وضو کے لیے پانی آیا, امام رو دیے. کہیں پر شادی میں دعوت ہوئی امام کی, امام پہنچے, امام وہاں پر رو دیے. ہر ایک مقام پر, اور اس کے بعد تربیت بھی کر رہے ہیں لوگوں کی. لیکن ان میں ایک خاص چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ امام غلاموں اور کنیزوں کو خرید رہے ہیں اور خرید کے آزاد کر دے رہے ہیں.
بھئی یہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو آپ جانتے ہیں. کتنے خریدے آپ نے اس 35 سال میں؟ 1000 سے لے کر کے 50,000 تک کا تذکرہ ہے جو میں نے خود پڑھا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے 50,000، بعض نے لکھا کہ کم سے کم 1,000، ورنہ کم سے کم آپ 10,000 15,000 تو مان ہی لیجئے کہ جتنے غلاموں اور کنیزوں کو امام نے خریدا اور خرید کے راہ خدا میں آزاد کر دیا. یہ امام غلام اور کنیز کیوں خرید رہے ہیں؟ اگر ہم اس کے پیچھے جا کے دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا. اب آئیں ان قیام جو قیام ہوئے ہیں. کتنے قیام ہیں کہ جن کو امام نے منع کر دیا، کتنے قیام ہیں جس کو مخفی طریقے سے اجازت بھی دیا ہے، کتنے قیام میں امام نے سکوت اختیار کیا ہے تاکہ رضا کے اوپر دلال کر کے کسی کو خاص طور سے امام نے منع کر دیا ہے کہ یہ قیام نہ کرنا، یہ محکوم بھی شکست ہوگا. یہ سارے قیام جتنے ہیں اپنی جگہ ہیں. لیکن ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ امام غلاموں کو خرید رہے ہیں اور خرید کے آزاد کر دے رہے ہیں. یہاں امام پیسہ نہیں دیکھ رہے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کھل کر کے، میں نے اس کو پڑھا ہے، آپ مطالعہ کیجئے، ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں تب پتہ چلے گا. کہیں پر امام نے مول بھاؤ نہیں کیا ہے. کسی سے پوچھا کتنی قیمت ہے، امام کی حسن انتخاب اور نظر پڑی، بتایا اتنے دینار کا ہے. امام نے پیسہ دیا، اسے خرید لیا. یعنی امام کی نظر میں درہم و دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کے آزادی کی اہمیت ہے. درہم و دینار کی کوئی حقت نہیں ہے، انسان کی آزادی کی حیثیت ہے. خریدا، خرید کے آزاد کر دیا. اب آزاد کرتے چلے جا رہے ہیں غلاموں کو، کنیزوں کو. اب جن کو آزاد کر رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کتنے ایسے تھے کہ جو سوڈان کے تھے، حبشہ کے تھے، دوسرے علاقوں کے تھے، افریقہ کے بہت سارے دوسرے ممالک سے تھے، جو آئے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ کون ہیں. بچپنے سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور بیچ دیا گیا تھا اور 20-25 سال ان کے غلامی میں گزر گئے ہیں. اب جب ان کو آزاد کیا ہے تو اب یہ جائیں کہاں؟ صرف افریقی نہیں تھے، دوسرے بہت سارے افراد تھے، یہاں تک کہ روم کے کتنے افراد غلام اور کنیز تھے جن کو امام نے خرید کے آزاد کیا ہے. کتنے ایسے عجم تھے جن کو خرید کو آزاد کیا ہے. تو اب یہ جائیں کہاں؟ لہذا امام نے ان کو مرکب دیا، ان کو گھر دیا، ان کو زیادہ سفر دیا کہ تمہیں دنیا میں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. مگر ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے تاریخ میں، وہ عجیب چیز دیکھی ہے کہ امام خرید بھی رہے ہیں، خرید کے آزاد بھی کر رہے ہیں. آزادی کا پروانہ پانے کے بعد وہ در امام سے اٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. وہ در امام سے اٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ہزاروں غلام اور کنیزیں ایسی ہیں کہ جن کو امام نے آزاد کیا ہے اور وہ امام کی دہلیز کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے نہیں ہے. اب آئیں ذرا غلامی کے اوپر. غلامی کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی میں سب سے زیادہ ذلیل جو چیز ہے وہ ہے غلامی. سب سے زیادہ ذلیل. انسان ہر چیز برداشت کر لے گا، یہ نہیں کرے گا کوئی کہہ دے کہ تم فلاں کے غلام ہو، یہ چیز انسان سے برداشت نہیں ہے. لیکن آل محمد کے آزاد کردہ غلاموں کا یہ امتیاز ہے کہ جب انہوں نے کسی کو آزاد کیا تو آزاد ہو جانے کے بعد بھی کبھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھا، دنیا سے آزاد سمجھا، آل محمد کا غلام کہتے رہے. نہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو آل محمد کا غلام کہتے رہے. کبھی کوئی کسی سے کہہ دے کہ تم فلاں کے غلام ہو، وہ برہم ہو جائے گا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے بہت باتیں سنی ہیں کہ جب انسان ہارتا چلا گیا جوا کھیلنے میں تو آخر میں کہتا ہے یا اپنی بات کو ثابت کروانے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر اب کی میری بات غلط نکل گئی تو میں غلامی لکھوا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ ذلت کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی انسان اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی اسے کسی بادشاہ کا غلام کہہ دے، مگر سید سجاد اور آل محمد کے شرف پر ہمارا سلام ہو کہ دنیا والے بادشاہ اور سلاطین زمانہ کی غلامی کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا سلاطین زمانہ آل محمد کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے تاریخ، سلطان السلاطین و فلاں فلاں جناب شاہ عباس صفوی کہ جب وہ وہاں سے پاپ یادہ چلے مشہد کے لیے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، تو اب جب وہاں پہنچے تو کہا کہ نہیں، ہم سلطان السلاطین رہے ہوں گے کہیں کے، لیکن اب یہاں ہم ان کے غلام ہیں. تو یہ ہے آل محمد کا امتیاز. نہیں، میں بات کو ختم کروں. جناب سید سجاد وہ عبادت گزار جن کی پیشانی پر سجدوں کو فخر ہو. عبادت کا تذکرہ ہے. امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، لوگوں نے نقل کیا ہے. دو طریقے سے ہے.
کہ اپنے والد کو دیکھا کہ سجدے میں، عبادت میں، رکوع و سجود، قیام و قعود میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ پیشانی کے اوپر نشان ہے، پیروں میں ورم آ گیا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے. یہ الفاظ ہے روایت کے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، پیروں میں ورم ہے کھڑے کھڑے قیام کی وجہ سے. گریا فرمایا پانچویں امام نے. کہتے ہیں ایک صحابی آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی آگے کہا مولا آپ کی عبادت کون کر سکتا ہے، آپ کے جیسے سجدے اور عبادت. جیسے ہی اس شخص نے کہا، یا خود پانچویں امام سے ہے کہ آپ نے کہا بابا وجہ میرے لخت جگر کیوں رو رہے ہو، کہا بابا آپ کے اس پیر کے ورم کو اور آپ کے چہرے کے رنگ کی زردی کو میں دیکھ رہا ہوں. اور اس شخص کے بارے میں کہ جب اس نے آگے کہا تو کہا کہ میرے لال تم مجھے عبادت گزار سمجھ رہے ہو، کہاں میری عبادت، کہاں میرے جد علی کی عبادت. جیسے ہی یہ بات آئی تو خود اپنے فرزند سے فرما رہے ہیں میرے لال جاؤ وہ صحیفہ لے کے آؤ کہ جس میں ہمارے جد علی کی عبادتوں کا تذکرہ ہے. اب جب امام باقر علیہ السلام وہ صحیفہ لے کر کے آئے اور اس کے بعد امام نے اسے کھولا اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کہاں میرے جد علی کی عبادتیں کہ جہاں ایک ایک رات میں 1,000 تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں میری عبادت، میں کہاں عبادت کر رہا ہوں کہ اپنے جد کی عبادت کا مقابلہ کروں. میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا ہے؟ اب آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ہمیں سید الساجدین کو سمجھنا ہے تو ہمیں علی کی ان عبادتوں کو سمجھنا ہوگا. علی کی عبادت کا تذکرہ اس صحیفہ امام کے اندر موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہاں میری عبادت، کہاں میرے جد امجد علی امیر المؤمنین کی عبادت. اب امیر المؤمنین کی عبادت ہے کہ جہاں وہ تکبیروں کا تذکرہ ہے، جہاں سجدوں کا تذکرہ ہے، جہاں قیام و قعود کا تذکرہ ہے. لیکن ایک بات یاد آئی آپ کو کہ علی کی زندگی کی پوری عبادت ایک طرف، لیکن عبادتوں سجدوں کا تذکرہ نہیں، قیام و قعود اور تکبیر کا تذکرہ نہیں. نبی کریم نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب امام سید الساجدین کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھو، جب میرے جد علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو سکتی ہے تو پھر ان کے سجدے میں کتنا وزن رہا ہوگا، ان کے سجدے میں کتنا وزن رہا ہوگا. جب علی کی ایک ضربت جو یوم الخندق ہے وہ اب ثقلین میں کیا ہے؟ ائمہ کی عبادت بھی شامل ہے، انسان کی عبادت بھی، جنات کی عبادت بھی، ساری عبادتیں الی یوم القیامہ سب اس کے اندر شامل ہیں. جب علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے تو پھر علی کا وہ آخری سجدہ کتنا سنگین رہا ہوگا کہ جب سر سجدہ خالق میں ہے اور سر پہ ضربت لگ رہی ہے جس میں علی اعلان کر رہے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نہیں سمجھیں، آپ نے ضربت لگائی، اس وقت آپ نے اپنا قصیدہ نہیں پڑھا. جب سر پر ضربت ابن ملجم کی لگی تب آپ نے قصیدہ پڑھا کہ فزت و رب الکعبہ. یعنی رسول نے کیا فرمایا؟ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری، مگر علی اپنی اس ضربت کو نہیں، اپنے اس آخری سجدے کو قابل قبول سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. اب ذرا سوچیں کہ علی کی وہ ایک ضربت، علی کا وہ آخری سجدہ، جب یہ دونوں سجدے متصل ہو جاتے ہیں اور خلاصہ بنتے ہیں تو سجدہ شبیری بنتا ہے. میں نے ایک بات کہی ہے، تب سجدہ شبیری بنتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. یعنی یہ دو چیزیں ہیں، اور جب ضرب ید اللہ اور سجدہ شبیری یہ دونوں ایک مقام پر آ جائیں اور ضرب ید اللہ جب مشیت الہی کے نیام میں چلی جاتی ہے تو اسی کو زبور آل محمد کہتے ہیں، اسی کو سجدہ سید الساجدین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ حضرت صلوات پڑھ کے ذرا صاحب تشریف لے آئیں، مجلس کو میں نے ختم کر دیا. ایک بابا دے بلند صلوات. تو یہ ہے سید الساجدین، یہ ان کا سجدہ، سجدہ گزار جس کے اوپر فخر کریں. مجلس ختم کر دیا میں نے. ابھی آپ شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے. 35 سال
35 سال کربلا کی تبلیغ کرتے رہے، روتے رہے، گریا کرتے رہے۔ وہ 35 سال امام کے اوپر کیسے گزرے ہیں؟ جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، واقعہ حرہ کو دیکھا، بیت اللہ الحرام پر حملے کو دیکھا، جس نے اپنے نوامیس کی بے حرمتی اور اسارت کو دیکھا، مگر سید الساجدین امام زین العابدین کا وہ صبر، وہ مقام، باتیں بہت ہیں، میں ختم کر دیا۔ امام کا جگر تھا، وہ امام کا کلیجہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ امام صابر ہو۔ جب کسی کے اندر صبر اپنے اعلیٰ حد اعلیٰ کے اوپر ہوتا ہے تب پروردگار اسے امامت دیتا ہے۔ امام کے صبر کی انتہا معلوم ہے؟ امیر المؤمنین نے کتنے زخم کھائے ہیں بدن کے اوپر، مگر کبھی اپنے بدن کے زخم کی شکایت نہیں کیا۔ جنگ احد میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے بدن پر 80 زخم لگے، جس میں 16 زخم بہت کاری تھے، اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ وہ گھوڑے سے گر جاتے تھے اور جبرائیل امین آ کے ان کو اٹھاتے تھے، اور 16 زخم اتنے کاری تھے کہ امیر المومنین کی ہڈیوں تک پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا یا رسول اللہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے، مجھے زخم آ گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مقام آیا کہ جب زخم پیغمبر اکرم کے جو زخم آئے تھے بدن پہ، اس کو دھو کر کے اور اس پر مرہم پٹی کی جانے لگی، جناب سیدہ کونین اس کو باندھ رہی ہیں اور امیر المومنین پانی ڈال رہے ہیں، اور ابو دجانہ موجود ہیں وہاں۔ تو یہ خود ابو دجانہ کا بیان ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کے جو مغفر ہے، جو کلہ خود ہے، اس کی جو زنجیر ہے وہ رخسار پیغمبر میں گوشت میں اندر چلی گئی تھی۔ تو کہتے ہیں ابو دجانہ نے اس کو اپنے دانت سے پکڑ کے نکالا، تو پیغمبر اکرم کے جو زخموں پر مولا پانی ڈال رہے ہیں اور سیدہ دو عالم اس کو دھو رہی ہیں تاکہ اس کے اوپر مرہم پٹی باندھیں، تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا، اے میرے لخت جگر ادرک علی، علی کا خیال رکھو، اس لیے کہ اب ان کے اندر رمق حیات بہت کم ہے، اس لیے کہ علی کے وہ اظہار نہیں فرما رہے تھے، اظہار نہیں کر رہے تھے کہ میرے بدن پہ کتنے زخم ہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر کے زخم کو پہلے دیکھ رہے ہیں، اپنا بھولے ہوئے راہ خدا میں جو زخم کھائے ہیں۔ اس لیے کہ امام اپنے بدن کے زخم کا کبھی اظہار نہیں کرتے۔ پوری تاریخ آپ پڑھیے واقعہ کربلا کی مصائب کی، وہ یہی مصائب ہے۔ بہت حساس دل ہے نا آپ کا، بہت حساس طبع کے مالک ہیں نا ہم اور آپ۔ پوری تاریخ پڑھیے مدینے میں۔ ہاں، امام نے جو مصائب بیان کیے، کیا بیان کیا کہ ہاں میرے لیے بہت سخت تھا کہ میں گزارا جا رہا تھا، میرے باپ کی میت بے گوروں کا فن تھی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا خیمہ جل گیا، میرا بستر جل گیا، میرے پنڈلیوں میں درد ہے، میرے گلے میں توق خاردار تھی، کبھی نہیں کہا نا، صرف ایک موقع پر کہا تھا، اور وہ کون سا؟ جب قید شام سے رہا ہو کر کے مدینے آئے تھے اور مدینے کے باہر قیام کیا تھا نا، اور ایک مرتبہ بشیر سے کہا، بشیر جا کے ہمارے آنے کی خبر کر دے، اور بشیر نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین ودمعی مدرا، اے اہل یثرب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں، حسین مارے گئے، یہ میرے بہتے ہوئے۔ اور جب ایک مرتبہ اہل مدینہ نے کہا، اے بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس نے اگلا مصرع پڑھا، الجسم منہ بکربلا ان مدرج والراس علی القناۃ منہ یدار، ارے ان کے جرو تن میں جدائی ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ اہل مدینہ باہر نکلے، اور ایک مرتبہ محمد حنفیہ آئے اور دیکھا کہ امام زین العابدین ہے، اور بڑھ کے گلے میں باہیں ڈالی ہے، دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، اے چچا ہاتھوں کو ہٹا لیا۔ اے چچا ہاتھوں کو ہٹا لیجئے، گردن میں بہت تکلیف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ لیکن ہاں جب مصائب پڑھا، کیا الشام الشام الشام، اے مولا شام میں کیا ہوا؟ ارے کبھی کھل کر کے بیان نہ کیا۔ کہتے ہیں نا دو مصائب ایسے ہیں جو معصوم نے کبھی کھل کے بیان ہی نہیں کیے ہیں، اس لیے کہ کسی کے ظرف وجودی میں اتنی گنجائش نہیں جو برداشت کر لے۔ ایک امام حسن مجتبیٰ نے اپنی ماں کی مصیبت نہ پڑی، ایک سید الساجدین نے قید خانہ شاہ اجرکم علی اللہ،
شب شہادت ہے، رو لیجئے، شب شہادت ہے۔ یہ شخص وہ ہے کہ باپ نے کہا ہمیں انا قتیل العبرہ، ہمیں رولا رولا کے مارا گیا، اور وارث وہ ہے کہ رونا چاہتا ہے تو رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت سخت منزل ہے کہ انسان کو رونے نہ دیا جائے۔ کتنی سخت منزل ہے سید الساجدین کے لیے۔ ان پنڈلیوں کا تذکرہ روایت میں، ان کلائیوں کا تذکرہ، پشت زخمی پشت کا تذکرہ نہیں، یہ ساری چیزیں مجھے نہیں، مختصر پڑھنا ہے، میں صرف ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں۔ جناب زینب کا کمال کیا تھا آپ جانتے ہیں جناب زینب نے جو کمال دکھایا ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ جب مورخ کربلا کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے خیمے میں بار بار اندر جانا چاہ رہی ہے اور وہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اور ایک مرتبہ میں نے بڑھ کے پوچھا اے بی بی ارے سب کچھ تو غارت ہو گیا ہے، اب اس میں بچا کیا ہے، اثاثہ تو لوٹا جا چکا ہے، آپ اندر کیوں جانا چاہتی ہے؟ کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرے لمحے جو میری نظر پڑی ہے تو عجیب منظر دیکھا کہ بی بی اسی شولوں کے اندر گئی ہے۔ اب جو باہر نکلی تو کیا دیکھا؟ ایک جوان کو اپنے ہاتھ کے اوپر لے کر کے آئی ہے۔ ہائے زینب نے سید سجاد کی حفاظت کہاں کہاں نہ کیا، کتنی مرتبہ ارے قتل کا حکم صادر ہوا، پھوپھی سامنے آ گئی، ارے بچا لیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب 40 کے دن اے عزادارو 40 میں جائیں گے نا، ارے میری طرف سے بھی سلام پہنچا دیجئے گا، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا 40 کے دن ارے جب زینب قید شام سے رہا ہو کر کے کربلا پہنچی ہے تو کیا کیا ہے؟ ارے عابد کا ہاتھ پکڑا، قبر حسین پر رکھا، اے بھائیا ارے عابد کو بچا لائی، سکینہ رہ گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زینب نے سید سجاد کو بچایا، بچا کے مدینے لے کے گئی۔ 35 سال تک ظلم کی انتہا۔ میں نے کہا حساس طبع کے مالک ہے نا، دیکھیے انسان کے لیے سخت لمحہ کیا ہے، ہمیں کوئی ہر ایک سے چھپا کے کتنی بڑی کوئی سزا دے دے، جسم کو تکلیف ہوگی، روح کو تکلیف نہ ہوگی، لیکن نوامیس کے سامنے اگر بے حرمتی کی جائے، اگر آپ صاحبان اولاد نے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اگر باپ کو مجبور کر کے اس کے چھوٹے سے بچے کے منہ پر تماچا مارا جائے تو بچے کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہائے جب سکینہ کے منہ پہ تماچے لگتے رہے ہوں گے، سید سجاد کے بیڑیوں اور ہتکڑیوں کے جھنکار کیا، اے میری بہن مجھے معاف کر دے، ارے تیرا بھائی بہت مجبور۔ یہ ہے روحی تکلیف، یہ ہے روحی تکلیف، اسے کہتے ہیں سید الساجدین کی مصیبتیں، ورنہ شہادت تو ان کی میراث ہے، شہادت تو ان کی میراث ہے۔ ہاں حجت خدا سے زمین خالی ہو رہی ہے، امام سید سجاد دنیا سے گزر رہے ہیں، قیامت کی گھڑی ہے، لیکن یہ مصیبت ارے ان کے لیے مصیبت نہیں ہے، یہ ان کے لیے سعادت ہے۔ مصیبت تو قید خانہ شام ہے۔ اے عزادار مجلس میں نے ختم کر دیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب عبد الملک ابن مروان ولید ابن عبد الملک کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ امام کو زہر دے دیا جائے۔ ہاں امام کو زہر دیا گیا۔ ہائے اسی مدینے کے اندر، اسی مدینۃ الرسول میں ارے امام زین العابدین ہائے آج ہی کی شب ہے، تڑپ تڑپ کے دنیا سے گزر رہے ہیں۔ اے عزادارو ارے 25 محرم آئی، آپ جانتے ہیں مدینے میں جنازہ اٹھنے جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں نا یہ پہلا جنازہ تھا خاندان اہل بیت کا، جہاں کثیر تعداد میں لوگوں نے کاندھا دیا، روح امام تڑپ گئی، اے میرے بابا۔ یہ خاندان اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا، اس لیے کہ رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ بنت رسول کا جنازہ شب کی تاریکی میں نشان قبر مٹایا گیا، امیر المومنین کے جنازے کو حسنین نے ایک طرف سے اٹھایا، نجف میں دفن کیا،
بھائی کے چچا کے جنازے کے اوپر حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، حسین کا جنازہ بے گور و کفن رہا۔ ہاں یہ پہلا جنازہ تھا جہاں کثیر تعداد میں اور لوگوں نے شرکت کی ہے، مگر صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجلس ختم ہو گئی۔ اے عزادارو، ارے مصیبت کو سمجھنا ہے، بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو عند الغسل سامنے آئی ہے۔ ہائے وہ کون کون سی مصیبت تھی؟ وہ پہلی مصیبت جب رات کے اندھیرے میں ابو الحسن غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے، چاہنے والے تڑپ گئے، اسما مچل گئی، اے مولا خیر تو ہے؟ ارے نہ پوچھو، بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہے۔ یہ پہلا جنازہ۔ دوسرا جنازہ کہ جب امیر المومنین کو حسنین نے تختہ غسل پر لٹایا اور ایک مرتبہ پیراہن اتارا تو لوگ چونک گئے، اے مولا یہ مولا کے بدن پر زخم کیسے ہیں، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ دو ہی نشان، یاد کو رات کی تاریکی میں روٹیوں کا بوجھ تھا، اس کے پشت پر نشان تھے، یا تو بدر سے حنین تک وہ شمشیر کے نشانات تھے۔ یہ دوسرا جنازہ کہ جو جب غسل کے لیے جب پیراہن اتارا تب پتہ چلا۔ ہائے تیسرا جنازہ، خدا کبھی کسی کو وہ منظر نہ دکھائے اور کوئی غسالہ کسی سے یہ بات نہ کہے آئے جو زندان شام میں کہی گئی، اے بی بی ارے کیا بچی کو کوئی بیماری تھی؟ بہن وہ بھی تڑپ گئی، ارے میری بچی بیمار نہ تھی، اتنے تازیانے لگے۔ اے عزادارو، ارے یہ چوتھا جنازہ جب امام باقر نے اپنے باپ کو تختہ غسل پر لٹایا، کلائیوں پر نشان، پنڈلیوں پر نشان، گلے میں نشان، پشت پر، چاہنے والوں نے پوچھا اے مولا یہ کیا ہے؟ ارے نہ پوچھو، کربلا سے کوفے سے شام، اتنے درے لگے، ہتھکڑیوں سے کلائی زخمی، بیڑیوں سے پنڈلیاں۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔